الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. موت ایک ایسا پیارا ہے جو چاہے نہ چاہے ہر ایک کو ملے، دل چاہے تب بھی نہ چاہے تب بھی. اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر چیز میں اختلاف رہا ہے، لیکن موت میں سب اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ موت ہے. اور ہر ایک نے ہر مرض کے علاج کا دعویٰ کر دیا، لیکن موت کے علاج کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. موت ایک ایسا پیغام ہے کہ وہ اگر شہروں میں آ جائے عمومی طور پر تو شہروں میں سناٹا ڈالے. جس گھر میں موت کا پیغام آ جائے اس گھر میں خوشی کے موسم میں اچانک آہو ہوا شروع ہو جائے. موت اللہ نے ایک ایسا پیغام دنیا میں رکھا ہے کہ اس کا ایک تصور ہی انسان کو راہ راست کرنے کے لیے کہا. اس لیے بعض ہمارے بزرگ حضرات تھے جن کی انگوٹھی پہ لکھا تھا موت والدہ کہ نصیحت کے لیے تو موت کافی ہے. جس انسان کو نصیحت حاصل کرنی ہے اس کے لیے موت کا خیال، موت کا تصور. اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کی خواہشات کو لگام دے دیتی ہے، ارمانوں کو، امیدوں کو، خیالات کی پلوں کو مسمار کر دیتی ہے. جب مرنا ہی ہے اور قبر کے اندھیرے میں جانا ہی ہے تو پھر انسان تیاری کے ساتھ جائے، سمجھ کر جائے، پورے اہتمام سے جائے. موت ایک ایسی چیز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کانپتے تھے، روتے تھے، بہت روتے تھے. لیکن موت مومن کے لیے ایک پیغام بھی ہے اور خوشی اور مسرت کا بہت بڑا تحفہ ہے. وہ محبوب نعمت سے ملا دیتا ہے. وہ ایک پل ہے، وہ ایک پل ہے، وہ اس پار سے اس پار پہنچا دیتا ہے، ملا دیتا ہے. قاضی امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ زکریا صاحب کے خلیفہ تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ میاں راضی ہے یہ قبر اگر تو ہمارے قدموں کی ٹھوکر میں بڑی بات ہے. اگر اللہ میاں راضی ہے تو پھر قبر کا ٹینشن ہے نہ منکر نکیر کا ٹینشن ہے، کہاں کی تنہائی، کہاں کا اندھیرا اور کیسی وحشت اور کون سا قبرستان. پھر وہ قبرستان تھوڑی، پھر تو روضۃ من ریاض الجنہ ہے. بلال رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا تو پاس میں بیٹھ کر بیوی رو رہی تھی. انہوں نے اس کو خاموش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ارے چپ رہے، یہ تو خوشی کا دن ہے کہ کل نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. خوشی کا دن ہے، تیاری ہے، محنتیں ہیں. تیاری تو کون کیا کرے گا، اللہ کے فضل سے ہوگا جس کا جو ہوگا. لیکن انسان اپنی بساط بھر کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تگو کرتا ہے، بھاگتا ہے، ہاتھ نہیں لگا پاتا. ہم اس کو اپنے محاورے میں کہتے ہیں چھینتا نہیں لیکن بھاگتا ضرور ہے. لطف منزل نہ صحیح، خواہش منزل ہی صحیح، یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم تیری تمنا میں جی. بھاگتا ہے، کوشش کرتا ہے، ملتا نہیں، ہاتھ نہیں لگتا، لیکن اللہ رب العالمین اس کو ایک خوشی دے دیتے ہیں کہ زیادہ گھبراہٹ نہیں ہوگی. لا خوف علیکم، تم پر اب غم نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، تم کو خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں. مثلا یہ خوشی ہوتی ہے کہ جن کا تذکرہ ہم نے کتابوں میں پڑھا، جن
کا ذکر پڑھا، ان کی سیرت پڑھی، ان کے پیغام پڑھے۔ انتقال کے بعد سب سے پہلے تو وہی دکھیں گے، سب سے پہلے تو آپ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ یہ گناہگار آنکھیں اور بادل خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کا دیدار زیارت ہے، خوشی کی بات ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ویسی تیاری ہو، محنت ہو، کوشش ہو، اور انسان کوشش کرتا ہے۔ ہم ایک ایسے ماحول میں ہیں کہ کبھی غفلت ہے، کبھی احساس ہے، اس کے لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ بار بار یاد دلایا جائے، بار بار کا چوکے لگایا جائے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے کہ ایک گھنٹے اللہ کسی بستی کو نہیں اٹھاتے ہیں، دھیرے دھیرے محلے میں سے شہر میں سے کسی کو اٹھاتے ہیں، اور فضائل رکھتی ہے کہ جو اس کو نہلائے گا اس کے لیے فضیلت ہے، جو نماز جنازہ پڑھے گا اس کے لیے ثواب ہے، جو کفن دفن میں ساتھ رہے گا اس کو ثواب، تاکہ حاضر رہے، جو قبر کھودے گا، جو اترے گا اس کے لیے ثواب ہے، تاکہ حاضر رہے دیکھیں تو اس کو اپنی قبر کا خیال آئے، قبر کا خیال آئے گا تو چند دن تک تو پٹری پر چلے گا۔ قبر کا خیال لانا چاہیے، قبر کے خیال کو، خواہشات کو لگام دینے والا کام ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے جو خاص خلفاء میں تھے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب، یہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، لیکن ایک رنگ چڑھ گیا تھا تو انہوں نے وہ کلام لکھا، اور شیخ نے مراقبہ موت میں اپنی موت کی یاد جو کتاب ان کی ہے اس میں آخر میں شامل کیا اس نے۔ ہم سنتے ہیں یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک اور نظم ہے، اس میں ہے کہ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں۔ حضرت شیخ حرم میں جا رہے تھے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں پڑوس ملک کے ایک صاحب تھے جو پولیس کے عملے کے ہیڈ تھے، ایک عملے کے ہیڈ تھے، تو انہوں نے حضرت شیخ سے کہا تھا کہ مجھے کوئی کتاب دیجیے نہ پڑھنے کی۔ تو حضرت شیخ کے پاس کتابیں بہت ساری رہتی تھی، ذکر کے فضائل، نماز کے فضائل، اور دعوت و تبلیغ کے فضائل، اور حیات صحابہ، یہ سب یہ سارے رہتے تھے۔ حضرت شیخ نے صوفی اخبار صاحب سے کہا تھا کہ ان کو موت کی یاد ہے، موت کی یاد، ان سے کہا جلدی پڑھنا۔ اگلے دن جب آیا تو معلوم پڑا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کتاب ایسی ہے کہ پڑھنے سے صحبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ تصور ہی ایسا ہے کہ انسان پھر کہتا ہے کہ یہ قمقمیں، یہ بلڈنگیں، یہ گاڑیاں، اور یہ زرق برق لباس، یہ کھانے دانے ضرورت کی تو چیز ہے، مقصد نہیں، اس میں دل نہیں لگنا چاہیے۔ وہ ہارون رشید بادشاہ وقت کا بیٹا تھا، ابو عامر بصری نے ان سے کام لیا تھا، اور پھر اس کو جنگل میں پڑا، ایک اینٹ کے سہارے سے آخر سانس لیتا ہوا دیکھا تھا، اس نے اپنے گود میں سر رکھ لیا تھا، تو اس نے آنکھ کھول کر وہ اشعار پڑے تھے، یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول، میرے دوست دنیا ہے یہ دھوکے میں مت آ دینا، دھوکے کا سامان دھوکہ مت کھا لینا۔ فالعمر ينفد والنعیم یزول، جو کل بھاگتے تھے، گرتے تھے، گھٹنے پھوٹتے تھے، انگلیوں کو ٹھوکر لگتی تھی، سر پھوڑ جاتا تھا، لوگ اس کو کام بتاتے تھے، وہ اچانک بڑا ہو گیا، اس کے لیے رشتے کی تلاش شروع ہو گئی، پھر وہ صاحب اولاد ہو گیا، پھر اس کی اولاد صاحب اولاد ہوئی، وہ دادا بن گیا، پھر بال سفید ہو گئے، دانت گر گئے، اور آنکھ میں چشمہ لگ گیا، ہاتھ میں اسنان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عمر ختم ہو رہی ہے، فالعمر ينفد والنعیم یزول، نعمتیں واپس دی جا رہی ہیں۔ کم سنے آ رہا ہے یعنی اللہ نے ایک نعمت واپس دے دی، بال سفید ہو گئے یعنی اللہ نے ایک نعمت واپس دے دی۔ اللہ نے بال کالے دیے تھے، وہ ایک نعمت تھی، وہ ایک وقت کے لیے دیا تو ختم ہو گئی، سارے دانت اللہ نے دیے تھے،
اب دانت ہلنے لگے گرنے لگے، وہ نعمت کا وقت ختم ہو گیا۔ بھاگنے دوڑنے میں کوئی تکلیف نہیں تھی، اب نہیں بھاگ سکتے، نہیں دوڑ سکتے، اب وہ اپنی طاقت سے رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، ہم بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے نماز، اشارے سے پڑھنا ہے۔ وہ اللہ نے ایک نعمت دی تھی، چلنے کی، پھدکنے کی پھرتی دی تھی، بھاگنے کی قوت دی تھی، وہ نعمت اللہ نے چھین دی۔ فَلَعَمْرُ يَنْفَذُونَ مَعِهُ يَزُورُ۔ آگے اس میں شعر پڑھا تھا وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً۔ میرے بھائی سب کو کاندھے دیتے رہتے ہو، کبھی کبھی کاندھا دیتے ہو، یہ سوچ لینا فَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، کبھی تمہیں بھی کاندھا دیا جائے گا۔ فَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، کبھی تمہیں بھی کاندھا دیا جائے گا۔ یہ خیال رہے اور مسلسل رہے، اور انسان قلب کہتے ہیں بدلنے والی چیز، اسی کی بھی بدلتی رہتی ہے، کبھی رونا دھونا، کبھی ہنسی مذاق، کبھی خوب عبادت، کبھی مسجد میں دل لگنا، کبھی غفلت ہی غفلت۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ نظام رہتا ہے، دعوت و تبلیغ کا جو نظام ہے اسی کے لیے کہ غفلت نہ چھا جائے، غفلت عالی نہ ہو جائے، مسلسل ایک حرکت میں رہے۔ وہ مشین چلتے رہتی ہے تو اچھی رہتی ہے، رک جائے تو زن آ جاتا ہے، پھر وہ رننگ کی ضرورت پیش آتی ہے اور بہت سارے کام کاج بھی لگ جاتے ہیں۔ دل کی کیفیت اس سے زیادہ نازک ہے، اس کے لیے صحبتیں ہیں، اس کے لیے کوششیں ہیں، اس کے لیے محنتیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں اس کے لیے ہیں کہ اللہ سے انسان جوڑ لگا۔ یہ جنازوں کو اٹھنا اس کے لیے، جنازہ اٹھے تو پیچھے لوگ پلٹ کی باتیں کرتے بھی چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جو لوگ پیچھے چلتے ہیں وہ پلٹ کی باتیں کرتے ہیں، سودے کرتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہنسی مذاق کرتے چلتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، کسی جنازے میں تھے، کسی نے ان سے پوچھ لیا کون مر گیا، کس کا جنازہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تیرا جنازہ ہے، یہ تیرا جنازہ ہے۔ اس کے چہرے پر انہوں نے کچھ آثار دیکھے ہوں گے، کہا تجھے برا لگ گیا ہوگا تو پھر یہ میرا جنازہ ہے، میرا جنازہ ہے۔ جب مر گیا اب وہ تمام مرحلوں سے گزر گیا، اب موت کی سختی اب دوبارہ پیش نہیں آئی۔ موت کسے کہتے ہیں وہ اب اجنبی چیز نہیں رہی، اب ملک الموت کو دیکھنے کا جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا۔ جو زندہ ہیں ان کے لیے سب کچھ باقی ہے، ہمارے لیے سب کچھ باقی ہے۔ ان مرحلوں سے ہمیں گزرنا ہے۔ یہ مرحلہ اس کا خیال ایسا ہے کہ انسان کو بوڑھا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے انسان کو بستی میں رہنے کے لائق رکھتے ہیں، اس پر اتنا بھی فکر سوار آثار پر مستقل ہی نہ ہو جائے کہ یہ گھر کے کام کاج کے لائق نہ رہے۔ معاشی حیوان کہتے ہیں انسان کو، معاشی اکنامک اینیمل، معاشی حیوان کہ دوسرے جاندار حیوان یعنی جاندار، وہ کماتے کھاتے نہیں، صرف وہ کھاتے ہیں، یہ سب میں رہتا ہے، ملتا جلتا کماتا ہے۔ تو یہ سب کے حقوق بھی ادا کرے، سب سے ملے جلے بھی، سب سے بات چیت بھی کرے، اور اللہ کی طرف بھی دھیان رکھے۔ بہت آسان ہے اللہ کی بات کرنا اور اپنی آخرت بنانا اور اپنی قبر کو روشن کرنا، بہت آسان۔ روز سورہ ملک کی تلاوت کر لی جائے، روز سورہ ملک کی تلاوت، اللہ رب العالمین اس کے لیے قبر کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ صبح شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول پڑھ لیا جائے۔ اس کے فضائل میں ہے کہ موت کے وقت فرشتہ اس کو کلمہ یاد دلاتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان ہو رہی ہو تو اس کا احترام کیا جائے، خاموش ہے۔ جنت تو اللہ کی ہے، جہنم اللہ کی ہے، سب اللہ کا ہے۔ اللہ اگر کسی کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جنت دے دے اور کسی کو 100 حج کرنے پر جنت نہ دے تو اللہ کی مرضی، وہ اللہ کا ہے۔ یہ قلم ہے 10 روپیے کا ہے، 10 روپیے کا قلم ہے، مارکیٹ میں 10 روپے اس کی قیمت ہے۔ اگر ہم اس کو 50 پیسے میں بیچیں تو ہمیں کون پکڑنے والا ہے؟ ہمارا قلم ہے بھائی، ہمیں اختیار ہے۔
جنت اللہ کی ہے، اللہ چاہے جس کو جیسی دے دے جس کو، لیکن جن کے دل میں عظمت ہوگی اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ ایسے ہوگا کہ ہماری چیزیں ہم جس کو چاہے دیں گے. جن کے دل میں احترام ہے، انسانیت کا درد ہے، محبت ہے، اور اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ عظمت کا، محبت کا تعلق ہے، ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہے. ہماری جنت ہماری ہے، پھر ساری زندگی نہیں پڑھا وہ ہمارا اس کا معاملہ ہے. آپ کو ایک آدھ دو بات بتا دیں. تجمیع شریف کی روایت، یہ جو جمعے کے دن جس کی وفات ہوتی ہے تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوتا. سوال جواب جمعے کے دن جس کی وفات ہوتی ہے، وہ اس کے متعلق علماء نے مختلف بیان کیے. مطلب یہ بیان کیے کہ حساب کتاب نہیں ہوتا، صاف ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا کہ حساب کتاب تو ہوتا ہے، منکر نکیر سوال جواب کرتے ہیں، لیکن بازو میں فرشتہ کان میں اس کے جواب دے دیتا ہے. اس کا جواب بولو 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 بولو، اس کو دہشت نہیں رہتی، خوف نہیں رہتا. ادھر پوچھ رہے ادھر کان میں بول رہے ہیں، یہ رہتا ہے. اب اتنی بات سن لی، ہم کئی مرتبہ ایسا سر پکڑ کے رہ گئے کہ جس نے ساری زندگی شراب پیا اس کی وفات جمعے کے دن ہوئی. ایسے کئی لوگوں کو دیکھا، ساری زندگی شراب پیا اور وفات ہو رہی جمعے کے دن. لوگوں نے اس کی شراب کی وجہ سے اس سے نفرت کی. ایک جنازہ ایسا تھا کہ اس میں ہم ملا کر شاید 10 یا 11 لوگ تھے. جمعے کے دن تھا، ساری زندگی انہوں نے شراب پی. سب لوگ تو یہ سوچ کرنے گئے تھے کہ شرابی ہے، کسی کام کبھی مسجد میں نہیں دیکھی، اور ہم یہ سوچ کر گئے تھے کہ جمعے کے دن پر اللہ کی. ہم اگر اس کی وجہ معلوم کریں گے، اس کے لیے علت معلوم کریں گے تو وہی ملے گا. اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ تھے. نمازیوں کو دیکھتا تھا تو حیرت عظمت کے ساتھ دیکھتا تھا. نمازی نہیں، ہم گنہگار ہو گئے نمازی. حافظوں کو، عالموں کو دیکھتا تھا تو سب کو بستے ہو لیتا تھا، ایسا ہاتھ باندھ کے سر جھکا دیتا اور پیچھے ہٹ جاتا تھا کہ حافظ صاحب جا رہے ہیں، حافظ صاحب ہم تو بہت گنہگار ہے بھائی، ان کے راستے میں ہوتا. کیا عظمت، اذان کی عظمت. جو اذان کا احترام کرتے ہیں عموماً ان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے عموماً، اور جن کو خاتمے کی فکر ہوتی ہے ان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے. جن کو موت کی فکر کیسا ہوگا، کیا ہوگا، پھر اللہ آسان کرتا. تو مشتاق ہے اللہ آسان. خاتمے کی فکر، اذان کا احترام، شاعر کا اہتمام، قرآن کا احترام، نیک لوگوں سے محبت. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا، اس کا انتقال ہو گیا. لوہار تھا، بہت زیادہ نیک نہیں تھا. امام احمد بن حنبل نے اس کو خواب میں دیکھا تو جنت میں دیکھا اور بڑی اچھی حالت. تو اس کے گھر معلوم کیا کہ کیا عمل تھا اس کا. بیوی نے کہا کہ کوئی خاص بڑا عمل نہیں تھا، بہت، وہ تو لوہار تھا، اوزار بنانے کا کام کرتا تھا، کوئی بڑا کام نہیں تھا اور بڑی عبادت فرائض پورے کرتا تھا. کہا کہ نہیں کوئی بات بتاؤ، میں نے ان کو اس طرح دیکھا ہے، کوئی وجہ تو ہوگی. تو اس نے بتایا کہ وہ لوہار تھا. لوہار تھا، اس کے پاس احساس اس کو بہت تھا. جب وہ آپ کو رات میں نماز میں کھڑے ہو کر دیکھتا تھا کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں اور آپ میں تلاوت کر رہے ہیں اور لمبا قیام کر رہے ہیں، تو آپ کو بڑے آنکھ میں آنسو لا کر دیکھتا تھا. میرے پروردگار، تو نے میرے پیچھے میرے بچوں کے جھمیلے لگا دیے، میرے پیچھے میرے گھر والوں کے خیر، رزق کے مسائل ہیں، خرچے کے مسائل ہیں. میرے اللہ، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میرے بچوں کا انتظام کرے. میرے پروردگار، اگر میں بھی خالی ہوتا تو امام احمد بن حنبل کی طرح میں بھی قرآن پڑھتا نماز میں کھڑا ہوں. ایک احساس تو اس کا یہ تھا، غم تھا، تمنا بھی تھی. بڑے حیرت سے دیکھتا تھا کہ یہ کیا لوگ ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ایک ہم ہے کہ ساری زندگی بس دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا. بہت بڑی چیز ہے. اس کے بالمقابل اگر مجھے یہ خیال آ جائے کہ تم لوگ دنیا میں پڑے ہوئے، ہمیں دیکھو نا، ہم لوگ ساری زندگی اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو یہ خطرے کی چیز.
اور یہ خیال ہو کہ بھائی آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کو اللہ نے کیا دیا ہے۔ آپ جب دیکھو جب اللہ 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 کرتے ہیں، اور ہم جب دیکھو تو دنیا 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 میں لگے، اللہ کو بس یہ پسند آتا ہے میرے بندے اصل میرے فضل سے کام چلتا ہے، اور مجھے بس وہی پیارا ہے جس کو اپنے آپ پر گھمنڈ نہ ہو، تکبر۔ تو کہا ایک صفت تو اس کی یہ تھی کہ وہ جب آپ کو نماز میں دیکھتا تو اپنے آپ پر روتا کہ میرے پروردگار، میرے علاوہ کون کما کر لائے گا جو میرے بچوں کا انتظام کرے، اگر میں بھی فارغ ہوتا تو یہ اس طرح کرتا۔ دوسرا ایک کام یہ تھا کہ وہ لوہار تھا، وہ گھن اٹھا کر لوہے پر مارتا، اس سے اوزار بناتا، چیزیں بناتا، شکلیں بناتا۔ وہ لوہا اس کا جو گھن تھا وہ بہت بھاری تھا، سب جانتے ہیں کتنا بھاری تھا۔ وہ ایسا اٹھاتا، کبھی یہیں وہ اس کا گھن ہوتا تو اذان ہو جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس جیسی وہ سنتا تو مارنا تو دور کی بات ہے، نیچے بھی نہیں رکھتا تھا، بس یہیں لے کر کھڑا ہو جاتا، بس کیوں؟ میرے اللہ کا، میرے اللہ کا، میرے اللہ کا۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ موسیٰ السلام تعالیٰ نے کہا تھا کہ موسیٰ میں نے تمہیں جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ میرا بندہ جانتا نہیں، مجھے اسی طرح یاد کرتا ہے، اس نے بس اللہ کا نام سنا تو اللہ کے نام کی یہ قیمت کہ بس اب اللہ کے نام پہ سمجھ۔ اس لیے اگر کوئی کہے ہماری گاڑی کے پیچھے سے کوئی آ کر مار دے اور ہم پیچھے غصے سے پلٹ کر دیں گے کہ مڈگاٹ ٹوٹ گئے، لائٹ ٹوٹ گئے، پیچھے پلٹ کر دیکھیں اب ہمارے والد صاحب کا دوست نکل جائے، یہ اگر ہم نے اس کو نہیں پہچانا وہ ہمیں جانتا ہے، وہ کہے کہ بھائی آپ مجھ کو غصہ ہو رہا ہے، آپ نے مجھے پہچانا؟ کیا پہچاننے کا؟ مڈگاٹ ٹوٹ گیا۔ کہہ رہے بھائی ٹھیک ہے لیکن سنو تو، میں تمہارا ابا کا جگری دوست ہوں، پوچھ لے تمہارا ابا سے، تو کیا ہوتا پھر؟ سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ ارے جانے دیجیے کوئی بات، میری معاف کر دیجیے، میں تمہیں آپ کو پہچانتا ہوں، ابا کے نام، ابا کی خاطر۔ اگر کوئی کہے اللہ کی خاطر، ابا کی خاطر ہم مڈگاٹ کو معاف کر دیتے، اللہ کی خاطر سب معاف کر دیتے، اللہ کے نام کے لیے۔ جنہوں نے سمجھا انہوں نے پڑھ لیا۔ ایک ڈرائیور آدمی، ڈرائیور تھی، محنت کی، کوشش کی، چلتے رہے، ملتے رہے، چلتے رہے، ملتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ اللہ واللہ انسان اللہ ما سعی، جو کرتا ہے پاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کو دے دیتا۔ ایک ڈرائیور آدمی ایسا مرا ہے کہ چہرہ بتا رہا ہے کہ سیدھا جنت میں گیا، جس کی زندگی کا اکثر حصہ ایسا گزرا جس میں تہجد نابانا ہوئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر ہمیں رشک آنا چاہیے، اس کی تقلید کرنا چاہیے، نیت کرنا چاہیے کہ ہم بھی ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری ایسی کو آپ حضرات کو کام کاج بھی ہے، ضروریات بھی ہے، مشاغل بھی، ہمارے خیال سے اعلان کر دیا گیا تھا تو ایسی گفتگو جو ہمارے لیے بھی مفید ہو، سننے والوں کی خیر بخش، جو کئی متفق اللہ نے دن میں بات ڈالتی ہے آپ کے سامنے پیش کر۔ اللہ مجھے آپ کے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے اللہ وہ بزرگ لوگ دعا کرتے ہیں، اللہ جس دن آپ ہم سے راضی ہو جائے اس دن ہمیں اپنے پاس بلا دے۔ اللہ والا دعا کرتے ہیں، بڑا حوصلہ چاہیے، جگر چاہیے اس کے لیے کہ اللہ آپ جس دن ہم سے راضی ہو جائیں اس دن اپنے پاس بلا دیجیے۔ ہمارا یہ حوصلہ نہ ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جس دن آپ ہمیں بلانے والے ہیں اس دن آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، غیر خزایا لا ندامہ ولا مغمومین، نہ ذلت ہو نہ امتحان، اور اللہ بھی کہے کہ واہ واہ رہا ہے شب غم گزار کے، دونوں جہاں میری محبت یہاں کی، بندے تو میری خاطر سب کچھ سہے گا، آجا فادخلی فی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں تو شامل ہو کر آیا ہے، میری جنت میں داخل۔
اللہ ہم تمام کو اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا